قائد تحریک الطاف بھائی، اب بس کر دیجئے، خدا کے لیے اب بس کر دیجئے، اب نہیں رہا جاتا ہم سے، اب ہم سے گزارا نہیں ہوتا ان حالات میں، ہمیں چھوڑ دیں، اب ہم اس گولے پر آ گئے ہیں تو اب اللہ سے شکوہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس گولے پہ کیوں بھیجا ہمیں۔ الطاف بھائی، اس طرح دنیا گول نہیں ہو سکتی جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان اس کے جلسے میں جانے کے لیے، اس کے پٹھو سہیل آفریدی کے جلسے میں جانے کے لیے مہاجر عوام سے اپیل کر رہے ہیں۔ کیا مہاجر عوام الطاف بھائی بھول جائیں کہ یہ شخص آپ کے کتنا خلاف تھا، آپ کو کتنی مغرضات بکتا تھا، آپ کے لیے بوریاں بھر بھر کے لندن جاتا تھا کہ آپ کے اوپر ایسے ایسے رقیق گھٹیا الزام اس نے لگائے تھے؟ تو الطاف بھائی، اس کی حمایت آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فوج کے خلاف، بظاہر فوج کے خلاف ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فوج کے بل پہ یہ اقتدار میں آیا تھا۔ لیکن الطاف بھائی، تھوڑے دن پہلے بھی آپ نے اس کی حمایت کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ان کی ایک چھوٹی سی جلسی میں ان کے کچھ لوگ جھنڈا لے کے پہنچ گئے تھے تو انہوں نے ڈنڈے لے کے ان کو بھگایا تھا۔ الطاف بھائی، یہ رپورٹیں آپ کو نہیں پہنچتی؟ یا یہ مصطفیٰ عزیز آبادی آپ کے گرد جن لوگوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے لندن میں، یہ آپ تک یہ اطلاعات نہیں آنے دیتے کہ پی ٹی آئی کی حمایت ہم کیسے کر سکتے ہیں جس کو لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو کرش کیا؟ سہیل آفریدی کے نام نہاد جلسے میں جانے کے لیے آپ مہاجر عوام سے اپیل کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس اپیل کو واپس تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مہاجر عوام آپ کی اس اپیل کو سن ہی نہیں رہی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اب آپ کی باتوں کو لوگ ہلکا لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر چکے بہت۔ کسی چیز کا کوئی ادھورا سا اثرات نہیں نکلے۔ 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک سیاستدان کو 10 سال کے اندر بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے، اگر اس کے خلاف کتنا ہی آپریشن ہو رہا ہو۔ لیکن یہاں پر وہیں ڈھاک کے 3 پات ہیں۔ اور دیکھیں، آپ کی جو ذاتی دشمنی فوج سے ہو گئی ہے وہ بالکل عمران خان کی ذاتی دشمنی فوج کی طرح ہے۔ عمران خان اپنی ذاتی دشمنی کے چکر میں اس نے تحریک انصاف کو ٹھکانے لگوا دیا ہے، اور آپ سے ہمیں یہ امید نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک 10 سال بعد بھی آپ کے نام لیوا یہاں موجود ہے۔ لیکن دیکھیں، میں اب ان کی طرف سے بولنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ مجھے آج تک یاد ہے جب وہ 22 اگست والا واقعہ ہوا تھا اور آپ نے جب وہ پاکستان کے خلاف نعرہ جیسے بھی لگا لیا تھا، تو اس کے بعد میں تو وکالت کے لیے نکل آیا تھا، میری اس زمانے کی ویڈیو موجود ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، یوں نہیں کہا۔ تو ایک ایم کیو ایم کے سرگرم ترین کارکن کے گھر جب میری بات ہوئی تو اس کی بہن، جو کہ وہ بھی سرگرم ترین کارکن ہے، ایسی بہن ہے وہ کہ جس نے ہمارے سامان تک کا کام کیا ہے، اس نے، میں نے کہا کہ الطاف بھائی نے یہ بات اس زمرے میں کی ہے، اس زمرے میں کی ہے، تو اس نے وہاں سے چیخا کہ کیوں کی ہے؟ ان کے کرنے سے یہاں پر ہمارے کارکنوں پہ جو عذاب آئے گا اس کو کون سہے گا؟ تو الطاف بھائی، ابھی پھر آپ سے معافی ہے کہ خدا کے لیے مجھے آپ معاف کر دیں۔ میں نے آپ قائد تحریک رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عزت حرمت ہمیشہ رہے گی۔ مہاجروں کے قائد اعظم کے بعد اگر کوئی قائد ہے تو آپ ہی رہیں گے۔ ہمارا ایک اللہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے، اور ایک ہمارا قائد ہے، سیاسی قائد وہ الطاف حسین ہے، اس پہ ہم قائم ہیں۔ لیکن الطاف بھائی، ابھی ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں، اس کے کراچی کے مہاجروں پر اچھے اثرات ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کا تجربہ ناکام رہا ہے۔ تحریک انصاف مہاجروں کی دشمن ہے، اور تحریک انصاف کی وجہ سے مہاجروں سے ان کی مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور آج تک وہ چھینا ہوا برقرار ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے آپ کی بردباری کی ضرورت ہے۔ ان کی پارٹیوں، ان کے جلسوں میں شرکت کی اپیلیں نہیں۔ خدا کے لیے اس سسٹم اور اس سوچ سے باہر آ جائیں، میری آپ سے درد مندانہ درخواست۔